محترم دینی بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے یہ سوال کیجئے، اگر آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے پہلے آپ کو بتایا جائے کہ یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہے، تو کیا آپ اسے اسی طرح پڑھیں گی جیسے روزانہ پڑھتی ہیں؟ یہی ایک سوال ہماری پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ آج کی اس نہایت اہم گفتگو میں ہم خواتین کی نماز سے متعلق ان عام مگر اہم غلطیوں پر بات کریں گے جو اکثر انجانے میں ہو جاتی ہیں، تاکہ ہماری ہر نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہو، زیادہ خوبصورت ہو اور زیادہ قابل قبول بن جائے۔ اس لیے آخر تک ہمارے ساتھ ضرور رہیے، کیونکہ ممکن ہے آج کی ایک بات آپ کی عبادت کا معیار ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ میری پیاری بہنوں، اس ویڈیو اور اس مبارک مجلس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ میں آپ کو نماز سکھانے آیا ہوں، یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نماز کے احکام و مسائل سے واقف نہیں ہیں۔ الحمدللہ، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں برسوں سے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کر رہی ہیں، نماز کے واجبات و ارکان بھی جانتی ہیں، اور دین کا علم حاصل کرنے کا سچا شوق اور دینی جذبہ بھی رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر عبادت اور سجدے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ لیکن میری پیاری بہنوں، انسان چاہے علم و معرفت کے جتنے بھی اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے، یاد دہانی اور نصیحت ہر مومن کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ نصیحت کرتے رہیے، بے شک نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ اسی لیے میری عاجزانہ درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو صرف ایک نصیحت، ایک پیاری یاد دہانی اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے جذبہ صادق کے ساتھ آخر تک ضرور سنیے۔ ہو سکتا ہے ان باتوں میں سے 4 باتیں آپ پہلے سے جانتی ہوں، لیکن اللہ کی توفیق سے کوئی ایک ایسی بات مل جائے جس پر آج تک آپ کی توجہ نہ گئی ہو، اور وہی ایک بات آپ کی نماز کو پہلے سے زیادہ خوبصورت، مزین، خوشیوں والیہ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب اور قابل قبول بنا دے۔ اگر ایسا ہو گیا تو یقین کیجئے اس ویڈیو کو سننے میں صرف ہونے والا وقت آپ کے لیے دنیا و آخرت کی بہت بڑی کامیابی اور نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آج ہم قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور معتبر علماء کی تشریحات کی روشنی میں خواتین کی نماز سے متعلق چند ایسی عام اور بنیادی غلطیوں پر تفصیلی گفتگو کریں گے جو اکثر و بیشتر انجانے میں یا لاپرواہی کی وجہ سے ہو جاتی ہیں۔ ہمارا مقصد کسی بہن کی دل آزاری یا تنقید کرنا نہیں، بلکہ صرف اپنی اور اپنے تمام دینی بہنوں کی اصلاح کرنا ہے، کیونکہ ہم سب خطا کار اور بھولنے والے ہیں، اور ہم سب لمحہ بلمحہ اپنے پروردگار کی رحمت اور مغفرت کے محتاج ہیں۔ اگر آج کی اس مجلس کے بعد ہماری ایک بھی نماز پہلے سے بہتر اور شائستہ ہو گئی، ایک بھی سجدہ پہلے سے زیادہ اخلاص اور تضرع کے ساتھ ادا ہو گیا، تو یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اب آئیے پہلی اور سب سے اہم بات کی طرف چلتے ہیں۔ میرے محترم دینی بہنوں، خواتین کی نماز میں پہلی اور سب سے بنیادی غلطی نماز کی پہلی شرط یعنی طہارت اور وضو میں لاپرواہی یا عجالتاً کام لینا ہے۔ شاید آپ سوچیں گی کہ وضو تو ہم روزانہ دن میں کئی مرتبہ کرتے ہیں، اس میں بھلا کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ لیکن میری پیاری بہن، یہی وہ باریک جگہ ہے جہاں شیطان انسان کو غفلت اور وسوسے میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ ابلیس اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر عمارت کی بنیاد ہی کمزور ہو جائے تو اس پر بننے والی پوری عمارت بھی متزلزل اور کمزور ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر وضو ہی سنت کے مطابق اور کامل نہ ہو تو اس کے اوپر قائم ہونے والی نماز بھی درجہ کمال کو نہیں پہنچ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا جس کا وضو ٹوٹ گیا ہو، یہاں تک کہ وہ دوبارہ کامل وضو کر لے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے دل سے سوال کیجئے، کیا میں ہر وضو پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ کرتی ہوں؟ کیا میں اس بات کا پورا خیال رکھتی ہوں کہ چہرے کا کوئی حصہ، مثلا پیشانی کی حد، کان کے لو کے پاس کا حصہ یا ٹھوڑی کے نچلا حصہ خشک اور سوکھا نہ رہ جائے؟ کیا کہنیوں سمیت پورے ہاتھ اچھی طرح دھلتے ہیں؟ کیا ٹخنوں سمیت پورے پاؤں انگلیوں کے خلال کے ساتھ اچھی طریقے سے دھلتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سخت تنبیہ فرمائی جن کی ایڑیاں وضو کرتے وقت خشک رہ جاتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ خشک ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ سے ہلاکت ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ حدیث مبارکہ ہمیں ڈرانے یا مایوس کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہماری اصلاح کے لیے ہے، تاکہ ہم عبادت کے ابتدائی مرحلے کو معمولی اور ہلکا نہ سمجھیں۔ بعض اوقات انسان صرف کام کاج کی جلدی یا کاہلی کی وجہ سے جلدی جلدی وضو کرتا ہے، پانی صحیح طرح تمام اعضاء تک نہیں پہنچ پاتا، پھر وہ یہ سمجھ کر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس نے وضو کر لیا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس سے کتنی بڑی غفلت ہو گئی ہے۔ نیز وضو میں پانی کا بے جا ضیاء اور اسراف بھی ایک بڑی غلطی ہے، اس لیے ہر عضو کو 3 بار دھونا سنت ہے اور پانی کو ضرورت کے مطابق ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اور میری بہنوں، خواتین کے لیے طہارت کے کچھ خاص اور حساس مسائل ہیں، جیسے حیض، نفاس اور استحاضہ کے احکام۔ ان مخصوص مسائل میں اپنی ناقص رائے، گمان یا سنی سنائے باتوں پر عمل کرنے کے بجائے قرآن و سنت، فتویٰ اور معتبر علماء و عالمات سے رہنمائی اور مسئلے کا صحیح علم حاصل کرنا فرض اور انتہائی ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی عبادت اسی وقت بارگاہ الہی میں شرف قبولیت حاصل کرتی ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک کے مطابق ہو۔ ایک اور بات اپنے دل کی تختی پر نقش کر لیجئے، وضو صرف ظاہر کے اعضاء دھونے کا نام نہیں، بلکہ یہ دل اور باطن کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ جب آپ وضو کی شروعات بسم اللہ سے کریں اور اعضاء کو دھوئیں تو یہ گہرا احساس بیدار رکھیں کہ میں چند لمحوں بعد احکم الحاکمین اور رب العالمین کے سامنے دست بستہ کھڑی ہونے والی ہوں۔ ذرا سوچئے، اگر دنیا کے کسی بڑے بادشاہ، صدر یا حاکم سے ملاقات کا وقت طے ہو جائے تو ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، بہترین اور صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، خود کو سنوارتے ہیں اور آداب مجلس سیکھتے ہیں۔ پھر جب ہمیں زمین و آسمان کے تنہا مالک، تمام بادشاہوں کے بادشاہ سے مناجات اور گفتگو کرنے کا شرف ملنے والا ہو تو ہماری تیاری کتنی محبت، خلوص اور خشیت اور ادب والی ہونی چاہیے۔ اس لیے آج ہی اپنے رب سے یہ پکا عہد کیجئے کہ آئندہ کبھی بھی جلدی یا غفلت میں وضو نہیں کریں گی، ہر فرض اور مستحب عضو کو پوری طرح دھوئیں گی۔ مسنون دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھیں گی، اور ہر وضو کے ساتھ دل میں یہ نیت اور التجا رکھیں گی کہ یا اللہ، جیسے یہ پاک پانی میرے جسم کے ظاہری میل کچیل کو دور کر رہا ہے، ویسے ہی میرے دل کی گناہوں، خطاؤں اور زنگ کو بھی اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ میری بہنوں، یاد رکھیے، درست اور مسنون وضو ایک مقبول اور خوبصورت نماز کی پہلی سیڑھی ہے، اور خوبصورت نماز اللہ جل شانہ کے قربت اور معیت کی پہلی منزل ہے۔ اب آئیے دوسری اور نہایت اہم بات کی طرف چلتے ہیں۔ میری محترم دینی بہنوں، نماز میں دوسری بڑی اور عام غلطی رکوع، سجدہ، قوما سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا اور جلسہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا جیسے نماز کے دیگر بنیادی ارکان میں جلدی بازی کرنا اور تعدیل ارکان یعنی اطمینان و سکون سے ادا نہ کرنا۔ میری بہنوں، یہ بات سن کر شاید آپ کے دل میں خیال آئے کہ الحمدللہ، میں تو پابندی سے نماز پڑھتی ہوں، پھر یہ غلطی مجھ سے کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن میری پیاری بہنوں، اسی لیے تو ہم سب کو وقتاً فوقتاً اپنی عبادت کی کیفیت کا خود جائزہ اور محاسبہ لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات انسان برسوں سے ایک ہی عادت پر عمل کر رہا ہوتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کی عبادت میں کہیں نہ کہیں ارکان کی تعدیل اور سکون کی کمی رہ گئی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور تو کیجئے، اگر آپ کو کسی دنیاوی حاکم نے اپنے محل میں بلایا ہو اور آپ اس کے سامنے کھڑی ہوں، تو کیا آپ اس کے سامنے جلدی جلدی اٹکل پچو باتیں کریں گی، ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھیں گی اور فوراً سجدہ ریز ہو کر بھاگنے کی کریں گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ پورے ادب، وقار، سکون اور مکمل دھیان کے ساتھ کھڑی رہیں گی۔ پھر ذرا سوچئے، نماز میں ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ اس پروردگار عالم کے سامنے جس نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمارے والدین اور اولاد کو پیدا فرمایا، اس پورے نظام شمسی اور زمین و آسمان کو خلق فرمایا، ہمیں بن مانگے بے شمار نعمتیں اور رزق عطا کیا، ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا، اور ہماری روزمرہ کی بے شمار خطاؤں اور معاصی کے باوجود ہمیں ہر روز ہر اذان کے بعد اپنے
دربار عالی میں حاضر ہونے کی اجازت عطا فرمائے۔ کیا ایسے عظمت والے رب کے سامنے مرغی کی طرح جلدی جلدی چونچ مارنا اور جلدی جلدی نماز ادا کرنا ہمارے شایان شان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد میں ایک شخص کو دیکھا جو بہت جلدی جلدی رکوع و سجود کر کے نماز پڑھ رہا تھا۔ جب اس شخص نے نماز ختم کر کے سلام پھیرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ ارجع فصل فإنک لم تصل، یعنی واپس جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ وہ شخص گیا اور اس نے دوبارہ اسی طرح جلدی میں نماز پڑھی اور آ کر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا۔ 3 بار ایسا ہونے کے بعد اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں اس سے بہتر نماز پڑھنا نہیں جانتا، آپ مجھے سکھا دیجئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، پھر قرآن سے جو میسر ہو پڑھو، پھر جب رکوع کرو تو اس طرح کرو کہ پورا اطمینان حاصل ہو جائے، پھر رکوع سے اٹھو تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر جب سجدہ کرو تو اس طرح کرو کہ اعضاء کو سکون مل جائے، پھر سجدے سے اٹھو تو اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اور یہی طریقہ پوری نماز میں اختیار کرو۔ میری پیاری بہنوں، اس صحیح حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز صرف چند جسمانی حرکات، رکوع اور سجدے کر لینے کا رسم کا نام نہیں، بلکہ ہر رکن کو سکون، وقار اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، جیسے تعدیل ارکان کہا جاتا ہے۔ نماز کے فرض اور واجب امور میں سے ہے۔ بعض اوقات ہم گھر کے کام کاج کی جلدی میں، باورچی خانے کے سالن کی فکر میں، بچوں کے رونے یا کسی دنیاوی مصروفیت کی وجہ سے نماز کو جلد سے جلد سمیٹنا چاہتے ہیں، لیکن ذرا ٹھہر کر سوچئے، دنیا کے تمام کام بعد میں بھی ہو سکتے ہیں اور رہیں گے، مگر یہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں شاید یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہو اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ سجدے کی توفیق نہ ملے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھئے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آ کر بتا دے کہ یہ تمہاری دنیاوی زندگی کی آخری نماز ہے تو کیا آپ اسے بھی اسی جلدی اور غفلت میں پڑھیں گی؟ یقیناً نہیں، بلکہ آپ کا ایک ایک لفظ روتے ہوئے اور ایک ایک سجدہ طویل اور خشوع سے بھرا ہوگا۔ تو پھر کیوں نہ ہم اپنی ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے یہ تمہاری الوداعی اور آخری نماز ہو۔ اس حدیث مبارکہ کا روح پرور مفہوم یہی ہے کہ نماز میں پوری توجہ، یکسوئی، دھیان، اخلاص، سنجیدگی اور کامل اطمینان اختیار کیا جائے۔ میری بہنوں، رکوع میں کم از کم اتنی دیر تک ٹھہریے کہ سبحان رب العظیم 3، 5 یا 7 مرتبہ پورے اطمینان اور دل کی حاضری سے ادا ہو جائے۔ رکوع سے اٹھ کر قوما میں بالکل سیدھی کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہیے، اور سجدے میں اتنی دیر ضرور کیے کہ تمام 7 اعضاء پیشانی، بما ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں زمین پر جم جائیں، اور 3، 5 یا 7 مرتبہ سبحان رب الاعلیٰ سکون و ترتیل کے ساتھ پڑھ سکیں۔ جلدی جلدی زبان سے الفاظ ادا کرنا یا ایک رکن ختم ہونے سے پہلے ہی دوسرے رکن میں جھک جانا نبوی تعلیمات کے یکسر خلاف ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ اپنے دل میں محفوظ رکھیے کہ بندے کی پوری زندگی میں سب سے زیادہ خوبصورت، برکت والا اور قربت کا لمحہ سجدے کا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے پروردگار کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں اپنے رب سے خوب دعا مانگا کرو۔ اس لیے میری محترم بہنوں، آج ہی یہ عزم مصمم کر لیجئے کہ آئندہ ہر نماز میں رکوع، سجدہ، قوما اور جلسہ بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کریں گی، ہر قسم کی جلدی کو پرے پھینک دیں گی اور اپنے رب عز و جل کے سامنے ایسے عاجزانہ انداز میں کھڑے ہوں گی جیسے ایک گنہگار، محتاج اور بے بس بندی اپنے انتہائی مہربان، رحیم اور قدردان رب سے ہم کلام ہو رہی ہوں۔ یقین مانیے جب آپ کی نماز میں یہ ظاہری سکون اور ٹھہراؤ آ جائے گا تو خود بخود آپ کے بے چین دل میں بھی باطنی سکون، سرور اور اطمینان اترنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ خوبصورت اور مسنون نماز صرف ایک فرض کی ادائیگی نہیں ہوتی بلکہ انسان کی پوری کائنات، سوچ اور زندگی کو بدلنے کا عظیم ترین ذریعہ بن جاتی ہے۔
اب اس سے آگے ہم خواتین کی نماز کے حوالے سے تیسری اور چوتھی نہایت اہم بات اور مسئلے پر گفتگو کریں گے، اس لیے اس بابرکت سلسلے کو چھوڑ کر نہ جائیں اور آگے کی گفتگو کو بھی پوری توجہ سے سنیں، جس میں نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنے، دل کو حاضر رکھنے، وسوسوں کا علاج کرنے اور ان تمام ظاہری و باطنی اسباب کو دور کرنے کے مسنون طریقے بیان کیے جائیں گے جن سے نماز میں یکسوئی ختم ہو جاتی ہے۔ اب آئیے اگلی اور نہایت اہم ترین بات یعنی نماز میں ستر، لباس اور حیا کے آداب کی طرف چلتے ہیں۔ میری محترم بہنوں، اب ہم ایک ایسے باریک اور نازک مسئلے پر گفتگو کریں گے جس میں بہت سی بہنیں اپنے بے پناہ نیک نیتی، جذبے اور نماز کی پابندی کے باوجود کبھی کبھی غیر اختیاری یا ناواقفیت کی بنا پر غلطی کر بیٹھتی ہیں، اور وہ ہے نماز کی حالت میں ستر، جسم کے قابل پردہ حصوں کو صحیح طرح ڈھانپنے اور لباس کے آداب کا خیال نہ رکھنا۔ میں ایک بار پھر عاجزی سے عرض کر دوں کہ ان باتیں کا مقصد کسی بہن پر اعتراض کرنا یا تنقید کرنا ہرگز نہیں، بلکہ خود اپنی اور اپنی تمام اسلامی بہنوں کی اصلاح اور رہنمائی کرنا ہے، کیونکہ ایک سچے مومن اور مومنہ کی پہچان یہی ہے کہ جب بھی اسے قرآن و سنت اور شریعت کی روشنی میں کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو وہ اپنے نفس کی انا کو چھوڑ کر خوشی دلی کے ساتھ اسے سراہتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، نماز صرف ظاہری اٹھنے بیٹھنے اور رکوع و سجدے کی مشق کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں انتہائی ادب، عاجزی، حیا اور مکمل حاضری کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے نماز کی درستی کے لیے شرائط نماز میں سے ستر، عورت یعنی جسم کے مخصوص اعضاء کا مکمل ڈھکا ہونا فرض قرار دیا ہے، اور اس کے لیے لباس کے مخصوص احکام و آداب مقرر فرمائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بالغ عورت کی نماز دوپٹے اوڑھنی کے بغیر قبول نہیں فرماتا، اس لیے خواتین کے لیے نماز کے دوران سر کے بالوں، گردن، کانوں، کلائیوں اور پورے جسم کا اچھی طرح ڈھکا ہونا اور چھپا ہونا فرض ہے، اور لباس ایسا ہونا چاہیے جو نہ تو اتنا باریک اور شفاف ہو کہ اندر سے جسم یا بالوں کی رنگت جھلکے، اور نہ ہی اتنا تنگ ٹائٹ ہو کہ اعضاء کی ہیئت اور ساخت ظاہر ہو۔ میری پیاری بہنوں، بعض اوقات گھروں میں نماز پڑھتے ہوئے جلدی میں ایسا دوپٹہ یا چادر لے لی جاتی ہے جو بار بار سر سے ڈھلک جاتی ہے، اور سر یا گردن کے بال کھلے رہ جاتے ہیں، یا آستینیں چھوٹی ہونے کی وجہ سے کلائیاں اور بازو کھل جاتے ہیں، یا پھر دوپٹہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ نیچے سے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر جسم کا کوئی قابل پردہ حصہ نماز کے دوران ایک رکن کی مقدار کھلا رہ جائے تو فقہا کے نزدیک نماز کی درستی پر حرف آتا ہے۔ اس لیے نماز کا مصلی بچھانے اور نیت باندھنے سے پہلے صرف ایک لمحہ نکال کر اپنے لباس، چادر اور دوپٹے کا جائزہ کیجیے۔ ایک بڑی موٹی اور غیر شفاف نماز کی چادر یا شرعی و دوپٹہ استعمال کیجیے جو پورے جسم کو اچھی طرح سے ڈھانپ لے۔ یہ چند سیکنڈ کی احتیاط اور فکر آپ کی عبادت کو نقائص سے پاک اور بارگاہ خداوندی میں انتہائی خوبصورت بنا سکتی ہے۔ اور ایک اور سنہری بات جو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار لینی ہے وہ یہ کہ نماز صرف ظاہر کے جسم کی عبادت نہیں بلکہ یہ دل اور باطن کی بھی عظیم ترین عبادت ہے۔ اگر ہمارا ظاہری لباس بالکل درست ہو، وضو بھی سنت کے مطابق ہو، رکوع و سجدہ بھی بظاہر ٹھیک ہو، لیکن ہمارے دل کے اندر تکبر، غرور، حسد، کینہ، بغض، دنیا کی طلب یا دوسرے بندوں کے لیے نفرت اور بدگمانی بھری ہو تو ہمیں اپنے دل کے اس باطنی لباس اور روح کی بھی صفائی و اصلاح کرنی پڑے گی۔ اس لیے جب بھی نماز کے لیے کھڑی ہوں تو اپنے دل کو دنیا کی تمام الجھنوں اور بغض و عناء سے پاک کر لیں۔ اگر کسی بہن یا رشتہ دار سے کوئی ناراضگی یا تلخی ہو تو محض اللہ کی رضا کے لیے دل سے اس کو معاف کرنے کی نیت کر لیجئے، کیونکہ ایک پاکیزہ، صاف اور کینہ سے پاک دل کے ساتھ کی گئی عبادت کا نور اور اثر انسان کی پوری زندگی اور رویے پر ظاہر ہوتا ہے۔ میری محترم بہنوں، آج کی اس پوری مفصل گفتگو کا خلاصہ اور لب لباب صرف اتنا ہے کہ نماز کو محض ایک روز مرہ کی بے روح عادت نہ بنائیے، بلکہ اسے اپنے رب سے ملاقات کی سچی اور عاشقانہ عبادت بنائیے۔ وضو سکون اور دھیان سے کیجیے، نماز میں کوئی جلدی نہ مچائیے، رکوع اور سجدوں میں سکون و اطمینان پیدا کیجیے،
خشوع و خضوع اور دل کی حاضری کی کوشش کیجیے، اپنے لباس، سطر اور حیا کے شرعی احکام کا پورا خیال رکھیے، اور ہر نماز میں نیت باندھنے سے پہلے اپنے دل میں یہ احساس تازہ کیجیے کہ یہ شاید میری اس دنیا کی آخری نماز اور میرے رب سے آخری مناجات ہو۔ یقین مانیے جس دن یہ احساس ہمارے دلوں میں زندہ ہو جائے گا، اسی دن سے ہمیں نماز کے اندر وہ حقیقی لذت، سرور اور مٹھاس محسوس ہونے لگے گی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ ہمارے سجدوں میں رقت پیدا ہوگی، دعاؤں میں تضرع اور آنسو جاری ہوں گے، اور ہمارے مضطرب دلوں کو وہ لازوال اطمینان اور سکون نصیب ہوگا جو دنیا و ما فیہا کی کوئی دولت، آسائش یا سکھ نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر نماز کو خشوع و خضوع، اخلاص اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادت کو شرف قبولیت بخشنے اور دنیا و آخرت کی ہر بھلائی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری دینی اور اصلاحی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ علم دین زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔